الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ ہود کی اوپننگ ورسز جو شروع کی آیات ہیں، اس میں میسیج بہت اسٹرانگ ہے. سورہ ہود کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی داڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے ہیں، تو انہوں نے ایک روایت میں ذکر کیا کہ دس از بیکاز آف سورہ ہود و اخواتہا، مطلب سورہ ہود اور اسی کی طرح کی جو صورتیں ہیں قرآن کے اندر. کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں قوموں کے اندر، اور جب وہ قومیں ان کی بات نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب، ایک پکڑ ہوتی ہے، اور جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو عذاب کا سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور یہ سنت کب اسٹیبلش ہوتی ہے اللہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجے. صحیح ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، تو یہ سنت جو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو رہی ہے، تو وہ عذاب، وہ چھوٹے عذاب ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر واپس آ جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اس نسل کو، اس قوم کو. وہ سلسلہ رسولوں کے ساتھ تک ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں کلیئرلی اسٹیبلش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی ہے کہ جب رسول آتے ہیں، کیونکہ رسول جس طرح حجت تمام کرتے ہیں کوئی اسکالر نہیں کر سکتا. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، آپ کسی بھی دور میں رہ رہے ہیں، بہت سارے اسکالرز ہوں گے، سب کی رسپیکٹ ہے، لیکن کوئی بھی اسکالر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے رسول کی طرح سے سب چیزیں لوگوں پر واضح کر دیں. انفیکٹ آن دا کنٹراری، ہم تو جس دور میں ہیں وہاں پہ I'm not sorry to say، لیکن بہت دفعہ اسکالرس ہی کے اندر سے کچھ ایک ڈیوائڈ والی کیفیت وہ سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، اور وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں لوگ صرف اپنے اسکول آف تھاٹ اور می ورسز یو والی سچویشن میں آپ کو نظر آتے ہیں. صحیح ہے؟ تو کسی ایک اچھے اسکالر کی بھی پریچنگ، اس کی خدمات، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ والا اس طرح کا عذاب کہ وہ قومی صفحہ سے مٹ جائے، ایسا عذاب نہیں دیتا. وہ سلسلہ صرف رسولوں تک کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو بات شروع کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. یہ روتین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن یہ ویڈیو مختصر رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ جو 3 پوائنٹ ایجنڈا جس پہ ہر انسان اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں گارنٹی ہے ہی ہے. کیونکہ ایٹ ٹائمز بہت سارے لوگ، ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیں گے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، تو ہم وی آر گوئنگ ٹو مس آؤٹ اے لاٹ ان لائف، ان دس ورلڈلی لائف. لیکن قرآن پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ ہم صرف وہی چیزیں مس آؤٹ کریں گے زندگی کے اندر جن کو کنزیوم کرنے سے یا جس میں انوالو ہونے سے ہم بیسکلی خود پریشان ہو جائیں گے. لیکن اس کو اس طرح گلیمرائز کر کے پیش کیا گیا ہے اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے، اس پہ اتنا گلٹر اور اس کو اتنا ڈیکوریٹ کر کے ایک پیڈسٹل پہ چڑھا کے وہ چیز یا وہ لائف سٹائل یا اس طرح کی ایک کا ٹرینڈ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ایز اف انسان کو لگے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں میرے پاس تو آئی ایم مسنگ آؤٹ سم تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے مجھے سبمٹ کر دیا نا، تو میں اس کو ایک اچھی زندگی عطا کروں گا یہاں پر. اور میں جب کہہ رہا ہوں اچھی زندگی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں نہیں ہوں گی، ٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا، کیونکہ آگے کی آیتوں میں وہی بات آ رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں کر لو، لائف ول بی گڈ.
وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، قرآن کا پورا کریکس ہی یہی ہے، قرآن کا پورا میسج ہی ون لائن میں یہ ہے. سارے رسول سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے، یہ چیز اسٹیبلش کرنے کے لیے. کیا؟ انسان کو یہ بات یاد دلانے کہ مان جاؤ کہ تم اللہ کے غلام ہو اور اللہ تمہارا رب ہے. مسئلہ یہ کہ ہم مان نہیں رہے ہوتے، مانتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے لیے مانتے ہیں، پھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ چیز کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں، میں تو وارنر ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. تو پہلے وہ کیا خوشخبری دینا؟ دنیا کے لیے کیا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. تین چیزیں میں نے آپ سے کہیں. ایک، مان جاؤ کہ میں اور آپ اللہ کے غلام ہیں اور اللہ ہمارا رب. جب یہ مانیں گے نا تب دوسرا سٹیپ آئے گا، اس کے بغیر آ نہیں سکے گا انفارچونیٹلی. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ انستغفروا ربکم، کہ ایکنالج کرو اپنی غلطیاں، ایکنالج کرو اپنے گناہ، ایکنالج کرو اپنی شارٹ کمنگس، ایکنالج کرو جو تم نے دھوکے دیے ہیں، جو تم نے جھوٹ بولے ہیں، جو تم نے وعدے توڑے ہیں، جو تم نے مینیپولیشن کی ہے، جو تم نے فراڈس کیے ہیں. سب سے بڑا فراڈ کہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو الہ بنا لیا. اس سے بڑا ظلم ہے نہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ ہو گیا، باقی اس کے بعد سب چیزیں انسان خود ہی حلال کر لے گا اپنے لیے. صحیح، پھر مین میڈ ہو جاتا سب چیز. تبھی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. ونس انسان شرک میں پڑے گا، انسان نے بیسیکلی اپنی منمانی شروع کر دی، اپنے مین میڈ رولز بنانے شروع کر دیے. اس کے بعد حلال حرام کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اپنی چیزیں اپنی طرف سے چیزیں حلال کر رہا ہوگا، اپنی طرف سے چیزیں حرام کر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مانو، استغفار کرو. اور استغفار وہی بندہ کرے گا، وہی انسان کرے گا جو مان رہا ہے کہ بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ مان رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ مان رہا ہے کہ اس کی شارٹ کمنگس ہیں. تو پہلے تو یہ سب اکنالج کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی میں کتنے مسئلے ایسے ہوں گے کہ اگر ہم صرف یہ ماننا شروع کر دیں نا یار یہ تو ہماری غلطی ہے، یہ میری زبان کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اگر میں اپنی زبان کنٹرول میں رکھتا، زیادہ نہیں بولتا، تو یہ مسئلے نہیں ہوتے. کتنی دفعہ کچھ انسان ہوتے ہیں ہم میں سے جن کی ہر جگہ لڑائی ہو جاتی ہو، ان کی کبھی کسی سے بنتی ہی نہیں، اور ان کا ایسا لگتا ہے ساری دنیا ان کے اگینسٹ ہے. لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے نا، کوئی بھی میں اور ہم بولے اگر 10 دشمنیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، ٹھنڈے دل سے غور کریں گے نا، مان جائیں گے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ ہمارا رب. اور پھر استغفار جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایکنالج کرو کہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو وہ جو 10 دشمنیاں یا 10 جھمیلے جو ہم نے پالے ہوئے ہیں نا، اس میں سے کٹا کے صرف 2 یا 3 ہو جائیں گے آپ کے. باقی آپ کو سب میں لگے گا یار یہ گرے ایریا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے بھی زیادتی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے میری طرف سے یہ شارٹ کمنگس تھے. تو وہ اب آپ کے مسئلے نہیں رہے، وہ اب آپ کے یہاں اور یہاں آپ کو بادر نہیں کر رہے ہوں گے. اب صرف وہ 10 سے وہ لسٹ شارٹ ہو کے 2 یا 3 پر آ جائے گی، اور اب آپ ان 2-3 پہ فوکس کریں گے. صحیح ہے، پوری دنیا کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انستغفروا ربکم، اس کے بعد کیا کرنا؟ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کے راستے پر چلنا شروع کر دو. وہ جس طرح بتا رہا ہے، اب اپنے معاملات، اپنی ڈیلنگ، سب چیزیں اس کی طرف موڑ لو. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یمتعکم متاعا حسنا، یہ مفعول مطلق ہے اس میں، یمتعکم متاعا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی زندگی دیں گے جس میں بڑے زبردست اچھے ایکسپیرینسز ہوں گے. آزمائشیں نہیں کم ہو رہی، وہ ہر انسان اپنے اپنی آزمائشوں کا جو شیئر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے وہ ہوں گی، کیونکہ دنیا ٹیسٹ کے لیے بنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسے بڑے زبردست اچھے ایکسپیرینسز دیں گے، اس کو زندگی میں مزہ آئے گا. تمام مشکلات، تمام کھینچا تانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے. الی اجل مسمى، اس کا مطلب ہے کہ ایک لمیٹڈ پیریڈ تک کے لیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ٹیمپریری ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ پنچ لائن ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ فضل دیں گے، ہر فیور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے فیور دیں گے.
یعنی ان شارٹ کیا مطلب ہے، اب ہم جب مان گئے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور میں اس کا غلام، یہ مان گئے نا، اور ہم نے استغفار کیا، ہم ایکنالج کر رہے ہیں اپنی غلطیاں، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں توبہ، ہم مطلب اللہ کی طرف پلٹ گئے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرفیکٹ نہیں ہوئے، کوشش کر رہے ہیں، اور یوتی کل ذی فضل فضل، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت ہمیں دی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خیر ہمیں دیا، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، جو ہم آسانیاں کر سکتے ہیں، اپنی ذات سے خیر نکالیں، چیریٹی کر سکتے ہیں چیریٹی کر لیں، معاف کر سکتے ہیں معاف کر دیں، آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو دی، آپ کی ضرورت سے زیادہ آگے پاس آن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ جب فضل کرنے والے بنیں گے نا لوگوں پہ، تو اللہ تعالیٰ کسی کا فضل رکھتے نہیں، ہولڈ نہیں کرتے، پرووائڈیڈ کہ آپ کی نیت اچھی ہے نا، اب آپ نے کیونکہ اللہ سے ڈیلنگ کر لی ہے، میں نے اور آپ نے، تو پلیز یہ بات بھی یاد رکھیں، ایٹ ٹائم نا انسان سب سے بڑی بیوقوفی یہ کرتا ہے، وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ اس کو بزنس کی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ یہ میں نے نیکیاں کی ہیں، اس کا صلہ مجھے اس انسان سے اسی دنیا میں چاہیے، اب بیچ میں وہ اللہ کو لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، لیکن ان دا فرسٹ پلیس وہ نیکی میں نے اللہ کے لیے کبھی کی نہیں تھی، میرے دل میں تو نیت یہ تھی کہ مجھے تو اس انسان سے یہ چیز چاہیے تھی، اس وجہ سے میں اس کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس کی ہیلپ کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کے کام کر رہا تھا، میرا مقصد تو اللہ کی رضا کبھی تھا ہی نہیں، تو جب اللہ تھا ہی نہیں اس ایکویشن میں بیچ میں، تو کیوں لا کے کنفیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اگر اللہ تھا، سینٹر تھا، نیت کا سینٹر تھا نا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیو دس ٹو می، میں ریٹرن کروں گا، اور اس دنیا میں کروں گا، صحیح، آخرت میں تو ہے ہی گارنٹیڈ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اس دنیا کے پرسپیکٹو سے انسانوں کو بلا رہے ہیں کہ یو ول ناٹ بی مسنگ آؤٹ آن اینی گڈ ایکسپیرینسز، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم جو زندگی جیتے ہیں نا وہ ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، کوئی بندہ ریٹائر ہو رہا ہو، لاسٹ اپنی زندگی کے ایج میں ہو نا، اٹس آل اباؤٹ ایکسپیرینسز جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اچھی میموریز، جو اچھے ایکسپیرینسز اللہ نے دیے ہوتے ہیں نا، وہ ہونا تو بڑی فلفل قسم کا جو بڑھاپا بھی گزر رہا ہوتا ہے، تو سوچیے گا، ان باتوں پہ غور کیجیے گا، نیکسٹ ریمائنڈر میں ہم تھوڑے سے ڈاٹس کنیکٹ کر دیں گے، جو ہم نے سورہ ہود میں، یہ تیسرا ریمائنڈر تھا، تو ان تینوں کو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا باذن اللہ نیکسٹ ریمائنڈر میں، اور پھر آگے چلیں گے، صحیح، خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں، السلام علیکم.